حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے کہ اسی نے اس عظیم کائنات کو پیدا کیا اور اس کے بنانے کے مقصد کو واضح کرتے ہوئے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے سارے انسانوں کو اور سارے جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بے پائے درود و سلامتی نازل ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ اعلیٰ کی چند آیتیں پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ انسان جو اپنے نفس کو پاک کرتا ہے، اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، اپنے نفس کو جو ہے اس کی خرابی کو دور کرتا ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، نماز پڑھنے والا، یہ کامیاب انسان ہے۔ تو حضرات، آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے، آخرت میں ہمیں جنت میں جانے کے لیے جو کنڈیشن، جو شرط اللہ نے لگائی وہ یہ ہے کہ تزکا، اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، اپنے نفس کو اس کی جو برے خواہشات ہیں، اس کے اندر پائے جانے والی خرابیاں جو ہے، انسان اس کو کچلے گا، مسلے گا، ان خواہشات کو ہٹاتے ہوئے اللہ نے جو دین ہمیں دیا ہے اس کے دین پہ عمل کرے گا، وہی انسان کامیاب ہو جائے گا۔ جو انسان اپنے نفس کی آنے والی ہر ارمان کو پوری کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے، بس من میں خواہش آئی، دل میں ارادہ ہوا اور دل جیسے چاہتا ہے، من جیسے چاہتا ہے، منمانی زندگی گزارتا ہے، کہا کہ وہ آخرت میں کبھی نجات پا نہیں سکتا۔ دیکھیے، یہ دنیا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا کیا۔ ایک ہے فرشتے، یہ اللہ کے نور سے بنائے گئے، اسے کہتے ہیں خیر محض، ان کے اندر 100% خیر ہی خیر ہے، بس ان سے کبھی بھی جو ہے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، یہ برائی کا کام انجام دے ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ نے انہیں بنایا ہی نہیں ایسا کہ ان سے گناہ ہو جائے، بس وہ خیر محض ہے، بس ان سے خیر کا کام ہوتا ہے۔ ایک ہے شر محض، شیطان، اس کی ذریت، ابلیس، اس کی ذریت، اللہ نے اس کے اندر شر ڈالا ہے، اس سے ہوتا ہے گناہ، وہ کراتا ہے گناہ، شرک کرواتا ہے، وہ جو ہے وہ خیر فرشتے ہیں، یہ شر شیاطین ہیں۔ یہ دونوں کے درمیان اللہ نے انسان کو بنایا ہے، یہ دونوں کی صفات سے انسان کو بنایا ہے کہ انسان کے اندر وہ خیر بھی اللہ نے رکھا ہے، شر بھی رکھا ہے، بھلائی کا راستہ بھی اسے دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اسے ہدایت دکھائی، یا تو وہ اللہ کے راستے پہ چلے یا جو ہے جہنم کے راستے پہ چلے، اختیار اس کے ہاتھ میں ہے۔ چاہے تو آپ انصاف کر سکتے ہیں، چاہے تو جو ہے آپ انصاف نہیں کر سکتے ہیں، چاہے تو آپ اللہ سے ڈر کے سچ بول سکتے ہیں، چاہے تو آپ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، آپ کا اختیار ہے۔ آپ کے پاس کوئی امانت ہے، چاہے تو امانت میں جو ہے آپ اس کی حفاظت کر سکتے ہیں، چاہے تو امانت میں خیانت بھی کر سکتے ہیں، یہ اختیار اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ جو انسان اللہ کے راستے کو اپنائے گا اس کا دل چاہتا ہے کہ برائی کے راستے میں جائیں، ہاں جھوٹ بولے، یہاں ہمیں کچھ ملنے والا ہے، وہ اپنے اس جھوٹ کے نفس کو کچلتے ہوئے سچ کہتا ہے، اسی کا نام ہے تزکیہ، اسی کہتے ہیں تزکیہ، اپنے نفس کو پاک کرنا، اپنے نفس کے برے خیالات، برے ارادوں کو کچل کر اسلام نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس کو اپنانے کا نام جو ہے تزکیہ ہے۔ شیطانی خیالات بھی آئیں گے، فرشتوں والے خیالات بھی آئیں گے، فرشتے والے خیالات کو آگے بڑھانے والا ہی انسان آخرت میں نجات پاتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں ہمارے نفس میں پائے جانے والی کیا کیا برائیاں ہیں جس کو میرے لیے اور آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہے۔
سب سے پہلی چیز ہر انسان کے نفس میں رکھا گیا ہے حرص و ہوس. انسان واقعتاً مال کی محبت میں بڑا شدید واقع ہوا ہے. اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. انسان مال کی محبت میں بڑا شدید واقع ہوا ہے. وہ مال کی محبت میں جو ہے چاہے اس سے اس کا دین بھی چلا جائے اسے کوئی پرواہ نہیں، بس مال چاہیے. مال یہ انسانی نفس چاہتا ہے مال جماؤ، مال کماؤ، مال اکٹھا کرو. میرے بھائی ایک بات یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مومن بندے کے نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے. ایک نطفہ ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہوتا ہے. نطفہ ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتہ، اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، فرشتہ جا کے روح پھونکتا ہے. 120 دن کے بعد اندر روح ڈالی جاتی ہے اور وہاں پر اللہ حکم دیتا ہے اس دنیا میں وہ کتنا جینے والا ہے وہ بھی متعین کر دو. ہاں متعین کر دیا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب موت آئے گی نہ ایک لمحہ بعد آئے گی نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی، وقت پہ آئے گی. موت لکھی ہوئی ہے، چھوٹی سی ٹھوکر بھی تمہاری موت کا ذریعہ بن جائے گی. موت نہیں لکھی ہوئی ہے، 3 منزلہ بلڈنگ سے بھی آپ گر جائیں گے، آپ کو کوئی دھکا بھی نہیں لگے گا. کیوں؟ موت نہیں لکھی ہوئی ہے. تو کہا کہ جب روح ڈالی جائے گی موت کا فیصلہ بھی ہو جائے گا، کتنا جینا ہے. ساتھ میں اللہ یہ فیصلہ بھی کر دے گا کہ جب یہ دنیا میں جائے گا کتنا کھائے گا، وہ بھی اللہ متعین کر دیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ سکرات میں پڑے ہوئے ہیں، روح نہیں نکل رہی ہے، اطراف میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی کلمے کی تلقین کر رہا ہے، چمچ سے اس کے منہ میں پانی ڈال رہا ہے، پانی ڈال رہا ہے، کوئی اسے ٹیبلٹ کھلا رہا ہے، کوئی اور چیز کھلا رہا ہے. یہ چیز آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے اس انسان کے مقدر میں روزی لکھی تھی، ابھی وہ روزی مکمل نہیں ہوئی ہے اس لیے اس کی موت نہیں آ رہی ہے، اس کی روح نہیں نکل رہی ہے. ہاں جب وہ لقمہ، جب وہ پانی کا قطرہ جو اللہ نے اس کے ماں کے پیٹ میں 120 دن کے وقت میں لکھا تھا وہ اس کے حلق کے نیچے اتر جائے گا تو اس کی روح پرواز کر جاتی ہے. یہ بات ہم یاد رکھنا. اللہ نے ہمارے مقدر میں جو کمانا ہے، جو جمانا ہے، جو کھانا ہے پینا ہے لکھ دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان روح القدس نفس فی روعی انه لم تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب. لوگوں، جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے، کوئی بھی انسان اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ وہ اپنی روزی کو مکمل نہ کر لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاتقوا اللہ. لوگوں، اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے کہ تمہیں کتنا کھانا ہے. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. 2 راستے بھی تمہارے سامنے ہیں، حلال راستے کو اپناؤ، واجملوا فی الطلب، اچھے راستے سے حلال طریقے سے مال کمانے کی کوشش کرو. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نفس کا ایک ابھرنے والا جذبہ کہ انسان مال جمع کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا. یہ انسانی نفس حرص و ہوس میں ایسے واقع ہوا ہے کہ اگر اسے سونے کی 2 بڑی بڑی وادیاں بھی دی جائیں، سونے کے بڑے بڑے 2 علاقے بھی دیے جائیں، یہ نفس ایسے واقع ہوا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ میں تیسرا کیسے کماؤں. یہ کبھی بھرنے والا نہیں. قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. زیادتی کی خواہش نے تمہیں ہلاک کیا ہے. مقصد زندگی سے غافل ہو کے زندگی گزارنے والوں، تمہاری آنکھ کب کھلتی ہے؟ جب تم قبر کی مٹی میں پہنچتے ہو، جب تمہیں یاد آتا ہے کہ میں نے کیا کیا. حتی زرتم المقابر. تو شریعت نے کہا کہ یہ جو جذبہ ابھرتا ہے اس جذبے کو کچلنے کے لیے قناعت کو اپنانے کا حکم. قناعت کسے کہتے ہیں؟ قناعت کہتے ہیں محنت کرو، کوشش کرو، محنت کرنے کے بعد، کوشش کرنے کے بعد اللہ تمہارے مقدر میں جو دیا ہے اس پہ راضی ہونے کا نام ہے قناعت. قناعت یہ بہت بڑی دولت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد افلح من اسلم
ورزق کفافا وقنعه اللہ فیما آتاہ، کامیاب ہو گیا وہ انسان اس دنیا میں جسے ایمان کی دولت نصیب ہوئی، کامیاب ہو گیا وہ انسان اس دنیا میں جسے ایمان کی دولت نصیب ہو گئی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرُزِقَ كَفَافًا، اس کو اللہ تعالیٰ کفایت کرنے والا رزق عطا کیا۔ کفایت کرنے والا رزق یعنی اتنی روزی روٹی کی جس سے اس کا ایک دن گزر جائے۔ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ فِي مَا آتَى، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ اسے دیا ہے اس میں وہ قناعت کرتا ہے، راضی ہے، اللہ نے جو دیا ہے اللہ کے فیصلے سے میں راضی ہوں، اسی کا نام قناعت ہے۔ شریعت نے کہا قناعت کا جذبہ جس انسان کے اندر آ جائے وہ انسان اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں پل رہا ہے۔ ابھی قناعت کا جذبہ کیسے آئے گا؟ شریعت نے کہا کہ تم اگر زندگی میں کبھی بھی اپنے سے بڑے کو دیکھو گے کبھی تمہارا دل سکون نہیں پائے گا۔ ہاں، آپ کے پاس ایک بنگلہ ہے اور تم دیکھتے ہو 10 بنگلے والے کو، تمہارا دل کبھی سکون نہیں پائے گا۔ تو دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھو۔ آپ 3 وقت کا کھانا کھاتے ہیں تو دیکھو کہ کتنے لوگ ہیں 2 وقت کا کھانا کھاتے ہیں، شکر ہے کہ اللہ کا آپ کو 3 وقت کی روزی روٹی مل رہی۔ ہاں، آپ کو گھر ملا ہوا ہے تو سوچو تو صحیح کتنے لوگ ایسے جسے چھت ہی میسر نہیں ہے۔ قناعت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ آپ اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، دیکھو تو صحیح ان لوگوں کو کتنے لوگ ہیں جسے اللہ نے کپڑے تک نہیں دیا ہے، بوسیدہ کپڑے پہن کے پھرتے ہیں۔ سب سے بڑی دولت اللہ نے ہمیں آنکھ دیا ہے، اسے دیکھو جو اندھا ہے، اللہ نے کتنی بڑی دولت سے آپ کو نوازا ہے، قناعت کا جذبہ آئے گا۔ اس لولے کو دیکھو جسے ہاتھ نہیں ہے، اللہ نے آپ کو ہاتھ دیا ہے، قوت دی ہے، اللہ کی جو ہے شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اس لنگڑے کو دیکھو جسے پیر ہے، جسے پیر نہیں، اللہ نے آپ کو پیر عطا کیا ہے، اللہ کا شکر کا جذبہ عطا ہوگا۔ تو شریعت نے کہا قناعت کو اپناؤ، زندگی میں سکون پاؤ گے، آپ کا دل اطمینان پائے گا اور قرار پائے گا۔ آپ اگر دنیا کی زندگی میں اپنے سے نیچے کو دیکھو گے تو تمہارے زندگی میں کامیابی آئے گی۔ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے سے بڑے کو دیکھو گے سکون نہیں ملے گا زندگی میں۔ ہاں، دین کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ دین کے معاملے میں شریعت نے کہا اپنے سے بڑے کو دیکھو۔ جو انسان 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ تہجد بھی پڑھ رہا ہے، شریعت نے کہا کہ دیکھو کہ ان 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے کہ تہجد کی بھی نماز ہم پڑھیں گے۔ کوئی آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، آپ شریعت نے کہا کہ اس سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کرو۔ دین کے معاملے میں اپنے سے بڑھ کے دیکھنا ہے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے شکر کا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو حرص و ہوس کے مقابلے میں، لالچ کے مقابلے میں شریعت نے کہا کہ قناعت کو اپناؤ، قناعت کے ذریعے سے اپنے دل کو کچلو، اپنے آنے والی خواہشات کو ختم کرتے ہوئے اللہ کے فیصلے سے راضی ہو کے زندگی گزارو، یہی کامیابی والی زندگی ہے۔ ہاں، دوسری صفت ہمارے نفس کی ایک سب سے مذموم صفت غصہ، بات بات پہ غصہ کرنا۔ ہاں، ہر انسان کے اندر اللہ نے یہ چیز رکھا ہے، ہر انسان کو غصہ آتا ہے، جس کو غصہ نہ آئے وہ تو ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ غصہ جس کو نہ آئے کہ وہ نادان انسان ہے۔ ہر انسان کو تو غصہ آتا ہے، لیکن غصے کا اظہار کرنا بار بار، اپنے بیوی بچوں پہ غصہ کرنا، بات بات پہ ماتحتین پہ غصہ کرنا، غصے کا مزاج اور لڑائی ہو جائے آگے کو ایک تھپڑ مار دینا۔ شریعت نے کہا کہ تم سمجھتے ہو ہر غصے کا اظہار کرنے پر تم طاقتور ہو گئے، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ کہا کہ تم اسلامی شریعت کے نظر میں طاقتور نہیں ہو، تم بزدل ہو، ہر غصے کا اظہار کرنے والا بزدل ہوتا ہے۔ شریعت نے کہا بہادر انسان تم اس وقت ہوتے ہو غصہ آئے غصے کو پینے کا ہنر جانو، لیس الشدید بالسرعہ، لڑائی میں پچھاڑنے والا طاقتور نہیں ہے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، غصے کے وقت میں اپنے آپ پہ قابو پانے والا اس دنیا کا سب سے بڑا بہادر انسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی فضیلت بتائی ہے ان لوگوں کے لیے جو غصہ آنے پر بھی جو ہے برداشت کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔
ہاں بعض غصہ ہے، شریعت کہتی ہے کہ وہ آپ کو غصہ کرنا. مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ گھر میں جو ہے آپ کی بیوی ہے، بچے بے نمازی بنتے جاتے، شریعت نے کہا کہ آپ کو وہاں غصہ کرنا ہے. وہاں غصہ نہیں کریں گے دین برباد ہو رہا ہے. شریعت نے کہا وہاں غصہ کرنا ہے جہاں غصہ کرنا ہے. ہم بات بات پہ غصہ کرنے کا مزاج صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. کہا کہ جو انسان غصہ آنے کے بعد اور آگے والے کو چاہے تو جو ہے مار بھی سکتا ہے، اس کے اوپر جو ہے ایکشن لے سکتا ہے، اس کے باوجود اللہ کے لیے کوئی غصے کو پی جاتا ہے، قیامت کے دن سارے انسانوں کے سامنے اللہ اسے بلائے گا. اور جو اپنی مخلوق میں سے ایک عظیم مخلوق حور عین کو کہتا ہے، یہ حور عین کی جو ایک بہت بڑی جماعت ہے، اس میں سے جسے چاہے تو اختیار کر لے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہاں ایک بہت بڑا انعام کے طور پر اس آدمی کو دینے والے جو اس دنیا میں اپنے نفس میں آنے والے جذبہ غصہ اس کو کچلتا ہے، آخرت میں وہ انسان نجات پاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے بدلہ لینے کا جذبہ، انتقام لینے کا جذبہ. اس کے نفس میں خواہش ہوتی ہے، اس نے مجھے ایک تھپڑ مارا ہے، ہمارا نفس چاہتا ہے کہ اس کو 100 تھپڑ مارے. اس نے مجھے ایک گالی دی ہے، ہمارا نفس چاہتا ہے کہ اسے 100 گالیاں دے. شریعت نے کہا ہاں وہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، بدلے کا بدلہ لینا جائز ہے، لیکن ہمارا یہ نفس جو انتقام کا جذبہ کے لیے آگے اٹھ رہا ہے، شریعت نے کہا اسے کچھ لو، معاف کرنے کے جذبے کو ابھارو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی آیتوں میں فرمایا کہ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. ایک عام انسانوں کی بات نہیں ہے، جو انسان صبر سے کام لیتا ہے، معاف کرتا ہے، یہ بہت بڑے عظیمت والے کام ہے، یہ بہت بڑے انسان ہی کرتے ہیں، عام انسان سے یہ کام نہیں ہوتا ہے. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. معاف کرنے کو معمولی بناؤ. میرے اور آپ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے مشرکین مکہ نے آپ کو ہر طریقے سے ظلم و ستم کے پہاڑ آپ پہ ڈھائے. آپ جاتے تھے کوئی آپ کے اوپر کچرا پھینکتا تھا، آپ جاتے تھے آپ کے راستے میں کوئی کانٹے بچھا دیتا تھا، آپ جاتے تھے کوئی آپ کو مارا کرتا تھا، آپ کے صحابہ کو آپ کی موجودگی میں جو ہے شہید کیا جاتا تھا. پیارے نبی نے برداشت کیا یہاں تک کہ مشرکین مکہ نے جو ہے یہ اٹل فیصلہ کر لیا کہ محمد ہی کو اس دنیا سے ختم کرنا ہے صلوات اللہ وسلام علیہ. تب پیارے نبی نے جو ہے مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کر گئے. جب مدینہ میں چلے گئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی، قوت عطا کی، صحابہ نے آپ کا ساتھ دیا. 8 ہجری میں صرف 8 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو فتح کیا، مکے میں داخل ہو گئے. سارے مشرکین مکہ جو آپ کے خون کے پیاسے تھے سب جو ہے آپ کے رحم و کرم کے بھکاری بن کے کھڑے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے اور مکے میں داخل ہونے کے بعد سارے لوگ سر جھکائے کھڑے ہیں. وہ لوگ اس میں موجود تھے جو آپ پہ تھوکنے والا بھی موجود تھا، آپ کے چاچا کو شہید کرنے والا بھی موجود تھا حمزہ رضی اللہ عنہ کو، آپ کے صحابہ کو، آپ کے خاندان والوں کو جو اسلام لائے تھے ستانے والے موجود تھے. چاہتے تو پیارے نبی ایک ایک کا انتقام لے سکتے تھے. دنیا بتاتی ہے دنیا کا جو بھی بادشاہ کسی زمین کو فتح کرتا ہے، قرآن کہتا ہے افسدوها، کہتا ہے کہ جو بھی بادشاہ ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعل اهلها اذلہ، جب بھی کوئی بادشاہ کسی ملک کو فتح کرتے وہاں کی آبادی کو برباد کر دیتے، وہاں کے لوگوں کو قتل کرتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. سارے لوگوں سے پوچھا، مکے والوں سے، تمہارا ارادہ کیا ہے، میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ سارے لوگوں نے کہا خیرا نرجو، ہم نے آپ کے اخلاق کو دیکھا ہے، امید ہے کہ آپ ہمیں معاف کرنے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو معاف کر دیا. کہا اذهبوا وانتم الطلقاء، کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پہ کوئی گرفت نہیں ہے، جاؤ میں نے آپ کو معاف کر دیا. یہ جذبہ، یہ معاف کرنے کا انداز میرے اور آپ کے اندر ہونا چاہیے. شریعت نے کہا کہ اس جذبے کو لاؤ
دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے. ہمارے نفس کا تزکیہ اس سے ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے نفس کی خرابیوں میں سے خرابی حسد کا جذبہ ہے. کوئی آدمی ترقی کر رہا ہے, کوئی آدمی بڑھتے جا رہا ہے, اسے دیکھ کے جلنا. حسد کسے کہتے ہیں؟ اسے دیکھ کے جلنا اور یہ خواہش کرنا, تمنی زوال النعمہ, آگے والے انسان کے بارے میں خیال کرنا کہ اس کا مال مجھے مل جائے, وہ برباد ہو جائے. شریعت نے کہا اسے حسد کہتے ہیں. حسد کا جذبہ ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے. ما خلا حسد من جسد فاما الکریم فیخفیہ واما اللئیم فیبدیہ. ہر انسان کے اندر یہ حسد کا جذبہ اللہ نے رکھا ہے, آئے گا آپ کے دل میں, لیکن فاما الکریم فیخفیہ, ہر کریم انسان, اچھا انسان اس کو دبا کے چھوڑ دیتا ہے. واما اللئیم, جو کمینہ انسان ہے, برا انسان ہے, اس کو جو ہے ظاہر کر دیتا اپنی زبان سے, اس کو ظاہر کر دیتا اپنے کاموں سے, کہ وہ بتاتا ہے کہ میں تم سے جلنے والا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد, لوگوں حسد سے بچو. فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. کہا کہ لوگوں حسد سے بچو, ایک دوسرے سے جلنے سے بچو, اس لیے کہ یہ حسد تمہاری نیکیوں کو ویسے کھائے گا جیسے آگ لکڑی کو کھا کے راکھ کر دیتی ہے. حسد اچھی چیز نہیں ہے. اپنے دل کو ایک مومن بھائی کے لیے صاف رکھنا چاہیے. ہمارا بھائی آگے بڑھتا ہے, ہمارا بھائی ترقی کرتا ہے, ہمارا خاندان کا کوئی آدمی بڑھتا ہے, شریعت نے کہا کہ تمہیں خوش ہونا چاہیے. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم اس وقت تک کامیاب مومن ہو نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنے بھائی کے بارے میں وہی خیال نہ کرو, وہی چیز پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. میرے لیے جو کچھ ہے اچھا ہونا ہے, ہمارے دوسرے بھائیوں کے لیے خراب ہونا ہے, ایسی سوچ صحیح نہیں ہے. جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کرنا. تو حسد یہ بہت بڑی بری بلا ہے. اس حسد کے مقابلے میں شریعت نے کہا کہ ہمیں نصح و خیر خواہی چاہنا چاہیے, آگے والے کا بھلا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہمیں تعلیم دی ہے کہ انسان کے مزاج میں ایک اور نفس کی خرابی, ہر انسان کا نفس یہ چاہتا ہے کہ میں بڑا بنوں, میں بڑا بنوں, لوگ مجھے بڑا بولے, لوگ مجھے بڑا سمجھیں. اب اس جذبے کو لے کے انسان کیا کیا کرتا ہے, تکبر, غرور, گھمنڈ میں آ کے جو ہے اکڑ کے چلنے لگتا ہے. شریعت نے کہا کہ بڑا انسان وہ ہے جو اللہ کی نظر میں بڑا ہے. اس لیے ایک دعا منقول ہے, اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وجعلنی فی اعین الناس کبیرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے, اے اللہ میری نظر میں مجھے چھوٹا کر دے, اے اللہ تیری نظر میں اور دنیا کی نظر میں مجھے بڑا بنا دے. اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وجعلنی فی اعین الناس کبیرا. جو کہتا ہے کہ میں ہر جگہ میں کے نعرے لگاتا ہے, شریعت نے کہا یہ انانیت کا جذبہ کچلو. جو انا کہتا ہے, فرعون نے اس دنیا میں انا کہا, انا ربکم الاعلی کہا, اللہ نے اسی دنیا میں برباد کر کے چھوڑا. شیطان نے کہا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, کہتا ہے کہ میں بہتر ہوں آدم سے, میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں اور یہ انسان تو مٹی سے بنایا گیا ہے. میں بولا دنیا سے ذلیل ہو گیا, رسوا ہو گیا, نفس پرستی میں مبتلا ہو گیا, اللہ نے اسے برباد کر دیا. شریعت کہتی ہے تم اس زمین کی مٹی میں دفن ہونے سے پہلے اپنے انا کو دفن کر دو. یہ انا کا جذبہ کسی کے پاس آئے گا, میں, یہ چیز شریعت میں پسند نہیں ہے. ہمارے اسلاف اکرام میں عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا منقول ہے, اللہم انی اعوذ باللہ من ان اکون فی نفسی کبیرا وعند اللہ صغیرا. میں اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں اپنے آپ میں بڑا سمجھوں اور حقیقت میں دیکھے تیرے نظر میں چھوٹا رہوں, تیری پناہ مانگتا ہوں. اللہ حقیقت میں یہ دعا ہے کہ میں اپنے آپ میں چھوٹا سمجھوں, تیری نظر میں بڑا بنوں. یہ بہت بڑی بات ہے. تو شریعت نے کہا کہ اپنے اندر تواضع کو پیدا کرو. من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو آدمی تواضع کو اختیار کرتا اللہ اسے بہت بڑا بناتا ہے. تواضع کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کسی سے لڑائی کی ہے اور اس سے بات چیت آپ کی نہیں ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. کہا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے وہ کسی مسلمان سے 3 دن سے بات چیت 3 دن سے زائد بات چیت چھوڑ دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آمنے سامنے دونوں کا مقابلہ ہو گیا,
وہ بات چیت نہیں کرنے والا بھی آگے آ گیا اور آپ بھی آگے آ گئے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا انسان ہوں، میں بڑا مالدار ہوں، میں عزت والا انسان ہوں، مجھے بہت لوگ جانتے ہیں، میں اسے کیا سلام کروں؟ آپ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ شریعت نے کہا ایسا مت کو، من تواضع للہ، اللہ کے لیے تواضع اختیار کرو، آگے والے کو سلام کر دو۔ وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، اللہ کی نظر میں وہ بہت بڑا ہے تو دونوں میں سے آگے بڑھ کے سلام کر دیتا ہے، اللہ اسے بہت بڑا بنائے گا، اسے اللہ تعالیٰ بہت بڑی عزت عطا کرے گا جو آگے بڑھ کے جو ہے صلح کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے تواضع کو اختیار کرنے کی شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے۔ اور سب سے اہم اور آخری بات یہ ہے کہ ہمارے نفس میں پائے جانے والی ایک سب سے بڑی برائی ریاکاری، شہرت، لوگ مجھے جانیں، میں فیمس ہو جاؤں، لوگوں کی نظروں میں لوگ مجھے بہت بڑا سمجھیں، اس جذبے سے انسان آگے بڑھتا ہے، یہی جذبہ اسے ریاکاری میں مبتلا کرتا ہے۔ اب وہ کھاتا ہے تو مشہور ہونے کے لیے، پیتا ہے تو مشہور ہونے کے لیے، کوئی کام کرتا ہے تو چار آدمی اس کی تعریف کرے، لوگوں کی تعریف کا بھوکا انسان اس دنیا میں اس سے کچھ کام نہیں ہوگا، لوگوں کی تعریف کا بھوکا انسان اس سے کچھ کام نہیں ہوگا۔ اللہ کی رضامندی کے لیے کچھ کام ہونا چاہیے۔ قیامت کے دن 3 لوگوں سے جہنم سلگائی جائے گی، اس میں سے پہلا انسان وہ عالم ہوگا جو دنیا میں ریاکاری کے لیے بیان کرتا تھا، جو دنیا میں لوگوں سے قرآن پڑھتے ہوئے لوگوں سے کوئی اور مطالبہ کرتا تھا، اللہ کی خوشنودی نہیں تھی، سب سے پہلے جہنم میں اللہ اسے ڈالے گا۔ دوسرا وہ مالدار جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا تھا، کھلاتا تھا، پلاتا تھا تاکہ 4 لوگ اس کی تعریف کریں، جہنم میں پھینک دے گا اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ وہ اللہ کی خوشنودی نہیں منظور تھی۔ تو اس طریقے سے ایک شہید انسان لایا جائے گا، وہ بھی جو ہے اپنے معاشرے کی ناموری کے لیے اس نے شہادت پائی تھی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا۔ کیونکہ سب سے بڑی بلا یہ ہے کہ ریاکاری کا جذبہ ہر انسان کے اندر رکھا ہوا ہے، اس کو ہمیں کچلنا ہے۔ ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اخلاص سے ہونا چاہیے، تبھی جا کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو معزز بھائیوں، آپ نے ملاحظہ کیا کہ دیکھا کہ ہمارے نفس کا تزکیہ ہم کیسے کرنا ہے۔ قد افلح من تزکا، اللہ نے جو جملہ فرمایا، کامیاب ہو گیا وہ انسان جو اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے نفس کو جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، یہ ساری چیزوں کی، ساری جذبات سے اپنے نفس کو پاک کرتا ہے، وہی انسان آخرت میں نجات پانے والا ہے۔ حضرات، ایک اہم بات یہ بھی ہے، آپ جانتے ہیں کہ جمعہ کا دن کتنی بڑی فضیلتوں والا دن ہے۔ افسوس کی بات ہے، ہم نے کئی بارہا کہا ہے کہ جمعہ کا دن آتا ہے ہفتے میں 1 مرتبہ، مسلمانوں پہ عائب ہے، مسلمانوں پہ دھبا ہے یہ چیز کہ نماز شروع ہوتے ہوئے، اذان شروع ہوتے ہوئے مسجد خالی رہے، اور جو ہے نماز کے وقت میں جو ہے خطبہ ختم ہوتی ہے مسجد بھر جائے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ دشمنوں نے کہا ہے مسلمانوں کو برباد کرنا ہے، ان کو 2 چیزوں سے ہٹاؤ، قرآن سے ہٹاؤ، خطبہ جمعہ سے ہٹاؤ، یہ قوم خود بخود برباد ہو جائے گی۔ آپ کو نصیحت ملتی ہے، دین کی باتیں ملتی ہیں جمعہ کے دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث پہ آپ غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان اول وقت میں مسجد کو آتا ہے، وہ مشى ولم يركب، پاکی صفائی کا اہتمام کرتا ہے، اور گھر میں جو ہے گاڑی ہونے کے باوجود چل کے مسجد کو آتا ہے، اور آ کے مسجد میں صف اول کا اہتمام کرتا ہے، امام سے قریب آتا ہے، بیان سنتا ہے اور اس پہ عمل کرنے کی نیت سے جو ہے سنتا ہے، نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے بعد نماز کے بعد جو ہے سنت ادا کر کے جاتا ہے۔ پیارے نبی نے کیا جملہ فرمایا، دنیا کے بارے میں اگر کہیں کہ فلاں چیز سستے میں مل رہی، دنیا والے بھاگتے ہیں، لیکن آخرت کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی اول وقت میں مسجد کو آتا ہے، اس کے 1 قدم پر خالی وہ 1 قدم اٹھا کے چلتا ہے، 1 سال نفل روزے رکھنے کا ثواب، اسی قدم میں 1 سال تہجد کی نماز پڑھنے کا ثواب۔ سوچو تو صحیح، آپ کے گھر سے آپ مسجد کو آئے ہیں، 50 قدم بھی آپ رکھ کے آئے ہیں، 50 سال آپ نے روزہ رکھا ہے، 50 سال آپ نے تہجد کی نماز پڑھی ہے، کتنا بڑا ثواب۔ محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ یہ ثواب آپ کو عید الفطر میں ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ عید الاضحیٰ میں ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ آپ کو صرف جمعہ کے دن رکھا گیا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ مسلمان جمعہ میں جو ہے تاخیر سے آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے جو ہے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ جو انسان اول وقت میں آتا ہے اس کا نام جو ہے اپنے رجسٹر میں لکھتے جاتے ہیں۔ امام کے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے آتا ہے اس کا نام جمعہ کے لسٹ میں آ جاتا ہے۔
جو امام کے ممبر پہ چڑھنے کے بعد آتا ہے وہ جمعہ کی لسٹ میں نہیں آتا نا، اس محروم ہے وہ انسان جو جمعہ کے بعد آتا ہے، جمعہ کے خطبے سے، جمعہ کے جو حقیقی جو ثواب رکھا ہے اللہ نے اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی افسوس کی بات ہوگی، ہمارے دل میں جذبہ ہونا ہے کہ ہم خطبے جمعہ آتا ہے ہفتے میں ایک مرتبہ، اول وقت میں اذان سے پہلے ہمیں مسجد میں داخل ہونے کی کوشش کریں۔ میں تو کہتا ہوں کہ جمعہ کے دن اذان سے پہلے کے ایک آدھا گھنٹہ پہلے آپ آ جائیے، سورہ کہف کی تلاوت کیجیے، قرآن مجید پڑھیے، درود پڑھیے، یہ ہماری آخرت بناتی ہے۔ دنیا انسان کبھی بھی کما سکتا ہے، اس کے مقدر میں جو اللہ نے لکھا ہے وہی اس کو ملے گا۔ جو انسان اذان کے بعد سے لے کر کاروبار کرتا ہے جمعہ کے دن، علماء نے بیان کیا اس کی کاروبار حرام ہے۔ جمعہ کی اذان کے بعد سے لے کر جمعہ کی نماز ختم ہونے کے درمیان جو بھی کاروبار جو بھی تجارت ہوتی ہے وہ حرام ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، پروردگار ہمیں اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، پروردگار ہمیں ہر نیکی میں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم مليك بر رحيم ورب حليم۔